آج ہم چیپٹر بینکنگ کے چیپٹر نمبر 3 سے اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ چیپٹر جو ہے یہ الیکٹرانک بینکنگ کے بارے میں ہے، جس میں الیکٹرانک بینکنگ کے تعارف ہے، اس کے فوائد ہیں، کریڈٹ کارڈ ہے، ڈیبٹ کارڈ ہے، آٹومیٹک ٹیلر مشین یعنی اے ٹی ایم وغیرہ ہے، کام کرنے کا طریقہ کیا ہے اے ٹی ایم کا، یہ سب چیزیں، اور آن لائن بینکنگ کیا ہوتی ہے، موبائل فون بینکنگ کیا ہوتی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں ہم۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرانک بینکنگ ہے کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ شروع کریں، ہمیں پہلے تھوڑا سا بینکنگ کی جو کام جیسے کئی سال پہلے ہوتا تھا، جیسے ہم صبح 9 بجے بینک کھلتا تھا اور 1 بجے بینک بند ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد بینک کا جو ٹائم تھا وہ کاروبار بڑھنے لگے، معیشت میں ترقی ہوئی، تو بینک جو تھا وہ 9 بجے سے لے کے رات شام کے 5 بجے تک بینک کام کرتا تھا۔ اب اس کے بعد کاروبار اور بڑھے، اور جیسے جیسے جو ٹیکنالوجی آگے بڑھی تو بینک بھی ٹیکنالوجی کی سمت بڑھنے لگے، اور انہوں نے بھی اپنے کام ٹیکنالوجی پر لے آئے۔ اس کے بعد یہ بینکنگ کی سروس جو ہے وہ 24 گھنٹے جو ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ سارا جو کام ہے یہ الیکٹرانک بینکنگ کے تھرو ہوتا ہے۔ اس میں جو کام ہم مینول یعنی کہ بینک میں جا کے کرتے ہیں، پیسے نکلوانا وغیرہ کا کام، وہ ہم اے ٹی ایم مشین کے ذریعے بہت جلدی ہم پیسے نکلوا سکتے ہیں، چیک لکھے بغیر اپنے کارڈ، ڈیبٹ کارڈ وغیرہ کے ذریعے۔ تو اب اس الیکٹرانک بینکنگ کرنے کے لیے کچھ قانونی تقاضے بھی تھے، جو کہ اسٹیٹ بینک نے بینکس کو ایک الیکٹرانک بینکنگ کی جو کام کرنے کے لیے ایک الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس ETO 2002 جو ہے وہ جاری کیا، جس کے ذریعے جس کو سامنے رکھتے ہوئے تمام جو تجارتی بینک ہیں وہ الیکٹرانک بینکنگ میں بھی آ سکتے ہیں۔ اس کی تعریف جو لکھی گئی ہے کتاب میں وہ یہ ہے کہ ای بینکنگ سے مراد بینکی اپنے گاہکوں کو الیکٹرانک مواصلات، ترسیل یعنی کہ پیسے بھیجنا اور لینے کے ذریعے بینکاری کی مصنوعات اور خدمات کی فراہمی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں کہ الیکٹرانک بینکنگ کے جو فوائد ہیں یعنی کہ ایڈوانٹیجز کیا ہیں۔ اس میں کھاتہ دار یعنی گاہک یعنی اکاؤنٹ ہولڈر جو ہوتا ہے اس کے بھی فائدے ہیں، بینکار یعنی بینک کے لیے بھی فائدے ہیں، معیشت کے لیے یعنی اکانومی کے لیے بھی اس کے لیے فائدے ہیں۔ اب اس میں جو کھاتہ دار ہے یا اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کے لیے اس کے جو فوائد ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنے اے ٹی ایم کے ذریعے جو کارڈ آپ کو ملتا ہے بینک دیتا ہے اس سے کسی وقت بھی رقم نکلوا سکتا ہے۔ اس سے ہم اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور الیکٹرانک بینکنگ کے ذریعے ہم اپنے فون وغیرہ سے اپنے بینک کو گھر سے ہی آپریٹ کر سکتے ہیں۔ اپنے بجلی اور گیس اور پانی یعنی یوٹیلیٹیز بل وغیرہ کو جمع کروانے کے لیے بھی گھر سے ہی ہم فون کے ذریعے جمع کروا سکتے ہیں، اور لائنوں میں نہیں کھڑے ہونا پڑتا۔ اور دکان پر اگر ہم جائیں تو ہم کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے ہم پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں جیب میں پیسے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو تھے جو اکاؤنٹ ہولڈر کو فائدے ہوتے ہیں۔ اب آگے بینکس کے لیے جو فوائد ہیں، اب بینک کے جو الیکٹرانک بینکنگ میں بینک کو اپنے جو سٹاف ہے اس میں کم بندوں سے بھی وہ کام اپنا کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کو بہت زیادہ اپنا سٹاف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اخراجات کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اپنے کسٹمرز کو بینک اسٹیٹمنٹ کی جو بھیجنا اور کسٹمر کو مختلف معلومات دینا، یہ سارا کام جو ہے یہ بینک اپنے اے ٹی ایم مشینز اور ویب سائٹس وغیرہ سے اپنے کسٹمر کو بتا سکتا ہے، اور اس سے بینکوں کو اپنی کارکردگی بڑھانے کا بھی موقع ملتا ہے۔ اب یہ الیکٹرانک بینکنگ کی وجہ سے عام جو لوگ ہیں، جنرل پبلک جسے ہم کہتے ہیں، ان کو بھی بہت فائدہ ہوا ہے، اور کاروبار بینکوں سے لین دین بہت بڑھ گیا، اور بینک کی کاروباری سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس الیکٹرانک بینکنگ کی وجہ سے پیپر ورک میں بھی کمی ہوئی ہے، یعنی کہ آپ جو کام بہت لکھنے پڑھنے میں ہم لگاتے تھے وہ آپ الیکٹرانک بینکنگ میں کی وجہ سے یہ پیپر ورک جو ہے وہ کم ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ بینک کا جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بینک جو ہے ہر روز اپنی شام کو جب بینک کلوز ہوتا ہے تو اس میں اپنے اکاؤنٹس کو بیلنس کر کے نکلنا ہوتا ہے، اور جو غلطیاں وغیرہ ہیں وہ اس سے بہت جلدی آپ دیکھ سکتے ہیں اور درست کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ معیشت کے لیے جو فوائد ہیں، لین دین میں بہت آسانی پیدا ہو گئی ہے، کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے، لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جو آپ کے مختلف پیسے اپنی رقوم بھیجنے کے لیے فون کا استعمال کرتے ہیں، ایزی پیسہ وغیرہ، یہ سارا اس سے کاروبار میں اضافہ ہوا ہے اس کا۔ اب ہم دیکھیں کہ بینک کی کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، یعنی کہ پروڈکٹس آف ای بینکنگ۔ اس میں سب سے پہلے ہے کریڈٹ کارڈ، پھر ڈیبٹ کارڈ ہے، پھر اے ٹی ایم مشین ہے، پھر آن لائن بینکنگ ہے، پھر موبائل فون بینکنگ ہے۔ اب کریڈٹ کارڈ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بینک جو ہمیں کوئی کریڈٹ دیتا ہے، جیسے قرضہ جسے ہم آسان زبان میں کہہ سکتے ہیں، وہ کسی ایک خاص اسکیم میں کچھ آپ بینک کی جو مختلف قسم کی ان کو پورا کر کے جو بینک کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کو کریڈٹ کارڈ دے دیتا ہے، جس میں کچھ آپ کو وہ پیسے نکلوانے کے لیے ایک لمٹ مل جاتی ہے جو بینک اپنے آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتا ہے، اور اس پیسے کو ہم کریڈٹ کارڈ کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ کریڈٹ کارڈ جو ہوتے ہیں یہ ایک سہولت ہے جس میں کریڈٹ کریشن ہوتی ہے، یعنی کہ بینک اپنے پیسے کا استعمال کرتا ہے، وہ ہمیں دیتا ہے کریڈٹ پر، اور ہم اپنے اس پیسے کو نکال کے ہم اپنے کاروبار میں لگا سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی ہمیں پیسے جیب میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جہاں ہم جائیں گے پیمنٹ کرنی ہو تو ہم دکان وغیرہ پہ یا بزنس میں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب کریڈٹ کارڈ کے اندر جو ہے وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، چپ لگی ہوتی ہے۔ یہ کریڈٹ کارڈ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک تدبیر ہے، اور کارڈ کے اندر ہی لگی ہوتی ہے۔ پھر کریڈٹ کارڈ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، اس میں خاص کچھ مقناطیسی لائننگ ہوتی ہے، یہ بھی اس لیے سیکورٹی کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے، جس میں آپ کسی کوڈ وغیرہ پوشیدہ ہوتا ہے، اس میں ہم ایک بندہ جس کے پاس کارڈ ہوتا ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، اور اس کے اوپر ایک مخصوص نمبر بھی ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ کے اوپر، اس سے پہچان ہو جاتی ہے بینک اکاؤنٹ کی۔ کچھ ایسے کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں جس کے اوپر تصویر بھی لگی ہوتی ہے اکاؤنٹ ہولڈر کی، کئی ایسے کارڈ ہوتے ہیں جن پہ آپ کے سگنیچر یعنی دستخط بھی ہوتے ہیں، نام بھی ہوتا ہے۔ اب آگے اگر آپ نمبر 7 پہ دیکھیں تو ناقابل انتقال، یعنی کہ نان ٹرانسفریبل اس کو کہتے ہیں، کہ یہ کریڈٹ کارڈ جو ہے اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے تو کچھ دوسرا بندہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا کوڈ وغیرہ آپ کو ہی پتہ ہے، اور کوئی اور آدمی اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اور بینک کا نام بھی ہوتا ہے، جس بینک کا نام جو بینک آپ کو کریڈٹ کارڈ ایشو کرتا ہے اسی بینک سے آپ کے پیسوں کا لین دین ہوتا ہے۔ اور اس کریڈٹ کارڈ میں جیسے آپ کو ایک کارڈ 50,000 روپے کی لمٹ کے ساتھ ملا ہے تو اس کو ہم فلور لمٹ کہتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کریڈٹ کارڈ پر 50,000 تک کی خریداری کر سکتے ہیں، اور جب آپ کوئی اس کریڈٹ کارڈ کو استعمال کر کے خریداری کرتے ہیں تو اس کو آپ نے ایک بینک کو پیسے واپس بھی کرنے ہیں۔ بینک اس میں آپ کو تقریباً 1 ماہ کا ٹائم دیتا ہے کہ 1 ماہ کے اندر آپ اس کو واپس کر دیں جو پیسے آئے ہیں، پھر آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے جمع ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ مقررہ مدت تک واپس نہیں کریں گے تو اس کے اوپر بینک کچھ چارجز وغیرہ لیتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ جو ہوتا ہے وہ ایک خاص مدت کے لیے جاری ہوتا ہے، اور اس کی یعنی کہ 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، اس طرح، اور اس مدت کے خاتمے کے بعد دوبارہ اس کو ویلڈ ہو سکتا ہے، آپ بینک سے کروا سکتے ہیں۔ بیرون ملک بھی آپ جائیں گے تو یہ کارڈ آپ کے کام آتے ہیں، اور اگر آپ کارڈ جو آپ نے لیا ہے اگر آپ اس کے اگینسٹ آپ نے پیسے بینک سے لیے ہیں، رقم لی ہے، اور اس کو مقررہ مدت تک آپ واپس نہیں کرتے تو آپ کا پھر کریڈٹ کارڈ منسوخ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے کریڈٹ کارڈ کے جو فوائد آتے ہیں، ادائیگی میں آسانی ہے، کیونکہ آپ بغیر کیش جیب میں رکھے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں، اور اس
اس میں کریڈٹ کارڈ کے لیے ایک بینک واپس کرنے کے لیے جو رقم استعمال کرتے ہیں آپ اس کو ایک مخصوص مہلت یعنی کہ کچھ لمٹ بھی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ 40-50 دنوں کے اندر آپ کو واپس کرنا ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل پیمنٹس بھی اس کے ذریعے ہو سکتے ہیں، اور بعض دفعہ اپنے کریڈٹ کارڈ سے آپ خود بھی رقم نکلوا سکتے ہیں اور اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اس کے جیب میں اگر کریڈٹ کارڈ ہوگا تو آپ کی جیب میں کوئی رقم نہیں ہوگی، یعنی پیسے نہیں ہوں گے، تو آپ کی حفاظت جو ہے وہ اتنی ضروری نہیں ہوگی۔ جیب میں جب پیسے ہوں تو اس کی حفاظت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی کرتے ہیں تو بینک میں اس کا تمام ریکارڈ موجود ہوتا ہے، اور آپ کو جب آپ کریڈٹ کارڈ کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا ایک رسید وغیرہ بھی آپ کو دکان سے مل جاتی ہے، جس پہ سارا آپ کا اکاؤنٹ وغیرہ لکھا ہوتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ کی وجہ سے بینکنگ کے نظام میں بہت جو ہے وہ سہولت پیدا ہوئی ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ آتا ہے ڈیبٹ کارڈ۔ ڈیبٹ کارڈ یہ بھی ایک سہولت ہے، لیکن یہ کریڈٹ کارڈ سے ذرا مختلف ہے۔ کریڈٹ کارڈ میں جو رقم ہوتی ہے وہ بینک اپنے پاس سے آپ کو دیتا ہے۔ ڈیبٹ کارڈ میں یہ جو ایشو کیا جاتا ہے، یہ آپ کے ہی اکاؤنٹ میں جو آپ کے پیسے ہیں اس کو نکلوانے اور کے لیے یہ آپ کو کارڈ دیا جاتا ہے۔ اس میں بینک آپ کو کوئی پیسے نہیں دیتا۔ اس میں جو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، آپ کسی وقت بھی جا کے ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے ATM مشین پہ جا کے پیسے نکلوا سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ دکان پہ بھی کوئی اگر سامان لیتے ہیں کسی دکان سے تو بھی آپ ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی ڈیبٹ کارڈ کے فوائد۔ یہ بھی کارڈ آپ کو پیسے جیب میں بغیر رکھے آپ دکان وغیرہ پہ اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں، یہ سہولت ہے۔ نقد رقم آپ جیب میں نہیں رکھتے، یہ بھی انٹرنیشنل پیمنٹس بین الاقوامی ادائیگی میں آپ کر سکتے ہیں۔ اور بینک کچھ چارجز لیتا ہے، بینک اگر آپ کو ڈیبٹ کارڈ ایشو کرتا ہے تو بینک آپ سے کچھ چارجز لیتا ہے، اس سے بینک کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی ادائیگی کا ثبوت ملتا ہے۔ یعنی کہ آپ ڈیبٹ کارڈ سے ATM پہ پیسے نکلوائیں گے تو آپ کو رسید کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں سے اتنے پیسے آپ نے نکلوا لیے اور اتنا بیلنس آپ کے پاس موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں آٹومیٹڈ ٹیلر مشین پر، جسے ہم عام زبان میں ATM مشین کہتے ہیں۔ ATM مشین جو ہے وہ ایک بینک کی طرف ایک سہولت ہے۔ اس مشین میں بینک اپنے کچھ جو رقم ہے اس میں رکھتے ہیں، اور جو کھاتہ دار ہیں یعنی کہ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہیں وہ اپنے ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے کسی وقت بھی اپنی مشین کے ذریعے رقم نکلوا سکتے ہیں، جا کر کہیں بھی کسی بھی بینک میں جا کے۔ یہ سب سے پہلے جو ہے 1939 میں سٹی بینک نے یہ مشین متعارف کرائی تھی، بعد میں پھر کچھ اس میں اور تبدیلیاں کر کے یہ ATM مشین بن گئی، اور آج کل یہ بہت استعمال ہو رہی ہے۔ مشین میں کام کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ جا کر آپ مشین میں ATM میں جاتے ہیں اور اپنا کارڈ انٹر کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کو وہاں پہ اپنا ایک خفیہ کوڈ ہوتا ہے، پن کوڈ، وہ آپ اس میں انٹر کرتے ہیں، پھر اس سے آپ کی پہچان ہو جاتی ہے کہ آپ صحیح اکاؤنٹ ہولڈر ہیں۔ پھر آپ سے وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے کتنے پیسے نکلوانے ہیں، وہ آپ انٹر کرتے ہیں، اور اس کو آگے اس کو ہدایات جو لکھی ہیں مشین کے اوپر، وہ آپ اس کو دیکھ کر آپ کے جتنے پیسے آپ نے نکلوانے ہیں نکلوا سکتے ہیں۔ اب آگے ہم چلتے ہیں تو اس میں ATM کارڈ کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کافی، جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ATM کارڈ کے بھی بینک جو ہے وہ کچھ سروس چارجز لیتا ہے، اور مختلف بینک کے مختلف سروس چارجز ہیں رقم نکلوانے کے اور ATM کارڈ کے۔ اس سے آسانی یہ بھی ہے کہ اس کی آسانی یہ ہے کہ عام بندہ بھی جو معمولی تعلیم یافتہ شخص بھی ہے وہ ATM کے ذریعے آسانی سے رقم حاصل کر دیتا ہے، اور دن کے کسی حصے میں بھی، یعنی کہ بینک بند بھی ہو جائے تو پھر آپ کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ وقت کی پابندی نہیں ہے، اس میں برانچ کی پابندی نہیں ہے، کسی بھی برانچ سے آپ نکلوا سکتے ہیں، وقت بچ جاتا ہے، اور آپ کو بیلنس وغیرہ کی رسید بھی یعنی کہ منی اسٹیٹمنٹ بھی مل جاتی ہے۔ آن لائن بینکنگ جو آگے آیا ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو
فون ٹو فون جو بینک ہیں پیسے ہوتے ہیں آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور جمع بھی کروا سکتے ہیں. کسی کو آپ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں بھی بھیج سکتے ہیں. اس طریقہ کار کو ہم آن لائن بینکنگ کہتے ہیں. اس میں بھی رقم کی منتقلی بہت آسان ہے. اور موبائل فون بھی اسی کا ایک حصہ ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایزی پیسہ وغیرہ ہے, اس کے ذریعے آپ اپنے اکاؤنٹ میں کسی اور کو پیسے دینے ہو تو اپنے اکاؤنٹ سے پیسے بھجوا سکتے ہیں. تو یہ ان ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں اور اس سے ہمارا چیپٹر نمبر 3 مکمل ہو گیا. اس کو غور سے آپ پڑھیں اور اس کا آپ کو آسانی ہوگی پڑھنے سے, آپ کو چیزیں یاد رہیں گی.